اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و شفیعنا و مذنبینا بالقاسم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال امام حسین علیہ السلام مثلی لا یباع مثلہ صلوات عزاداران امام مظلوم، آج کا دن عاشور کا دن، قربانیوں کا دن، گریہ و ماتم کا دن، لہذا کسی تمہید کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں آج ہمیں مقصد سرکار سید الشہداء کا ذکر کرنا ہے اور ان کے مصائب اور ان کے غم کا ذکر کرنا ہے اور اس کی یاد منانی ہے۔ میں نے جس امام مظلوم کے جملے کا استعمال اپنے اس خطاب کے آغاز میں کیا ہے، یہ وہ جملہ ہے جو آپ نے جب ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان نے یزید کا خط ملنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو رات کے پردے میں دربار میں طلب کیا اور امام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، جس میں اور لوگوں کے علاوہ عبداللہ ابن زبیر بھی موجود ہے۔ جب یہ پیغام ملتا ہے تو سب نے آپس میں یہ مشورہ شروع کیا اور گفتگو شروع کی کہ آخر اس وقت رات کے وقت دربار میں طلب ہونے کا سبب کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر اور سبھی لوگوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ لگتا ہے کہ امیر شام کی موت ہو گئی ہے اور اسی سلسلے میں ہم لوگوں کو دربار میں طلب کیا گیا ہے رات کے وقت۔ لہذا عبداللہ ابن زبیر نے تو کہا کہ میں تو نہ جاؤں گا، لیکن امام مظلوم نے فرمایا کہ نہیں، بلایا ہے تو میں جاؤں گا۔ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں۔ امام وہاں سے دولت سرا میں تشریف لے آتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے 18 جوانان بنی ہاشم کے ساتھ امام قصر حکومت پہ جاتے ہیں۔ تمام بنی ہاشم کے جوانوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تمہیں باہر رہنا ہے، ہاں اگر میری آواز بلند ہو تو تمہیں اختیار ہے کہ اندر آ جائے۔ اب اس کے بعد امام جاتے ہیں، یزید کا خط امام کے سامنے ولید پیش کرتا ہے۔ امام نے اس خط کو پڑھا، ایک کلمہ انا للہ اپنی زبان میں جاری کیا اور اس کے بعد جب سوال بیعت ہوتا ہے تو امام نے اس فقرے کا استعمال کیا ہے جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، معدن رسالت ہیں، ہمارے گھر میں وحی نازل ہوئی ہے۔ یزید رجل فاسق ہے، یزید قاتل نفس محترمہ ہے، لہذا مجھ جیسے، اب سنیے جس جملے کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، امام فرماتے ہیں لہذا مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، کربلا دو شخصیتوں کے ٹکراؤ کا نام نہیں ہے، کربلا دو نظریات کے ٹکراؤ کا نام کہا جا سکتا ہے کہ دو نظریوں کا ٹکراؤ تھا۔ کربلا دو طاقتوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، کربلا دو ارادوں کا ٹکراؤ تھا۔ کربلا میں دو ارادے ٹکرا رہے تھے، اور اس کی ابتدا امام نے قصر حکومت میں یہ کہہ کے کر دی ہے کہ دیکھو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب حسین کیسے ہیں اور یزید کیسا ہے؟ اور ایک چیز اور غور کر لیجئے کہ اگر یہ ایک بادشاہ کی بیعت کا سوال ہوتا، ایک
हुक्मरां की हुकूमत को तस्लीम करने का सवाल होता तो हुसैन इनकार न करते। मसला था मसनद खिलाफत रसूल का, और करबला के पहले मुसलमानों में एक जुमूद का आलम था। आलम इस्लाम में एक बेहोशी तारी थी। आलम इस्लाम समझता था कि जो खलीफा वक्त कर रहा है, जो खलीफा वक्त कह रहा है, वही शरीयत है, वही कुरान है, वही इस्लाम है। अब मुलाहिजा फरमाइए कि मसनद हुकूमत पे यजीद जैसा फासिक व फाजिर खलीफतुल मुस्लिमीन बन के बैठा, और नवासे रसूल अगर उसकी बैयत कर लेते तो मुसलमान क़यामत तक के लिए, यजीद शराब पी रहा था तो मुसलमान समझता कि शराब हलाल है, यजीद ज़िना कर रहा था तो मुसलमान समझता कि ज़िना जायज़ है, यजीद इर्तिकाब जुर्म कर रहा था, मुसलमान समझता कि ये जुर्म भी सही इस्लाम के कानून के मुताबिक है। लिहाजा हुसैन ने किसी बादशाह के खिलाफ एहतजाज नहीं किया था। हुसैन का एहतजाज किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं था। हुसैन का एहतजाज इस बात पे था कि यजीद बादशाह है तो रहा करे, लेकिन हम उसे खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं तस्लीम कर सकते। सलवात पढ़ते हैं आप हज़रात। वक्त नहीं है वरना और अर्ज करता। अज़ीज़ान गिरामी, करबला वो वाक़या है जो अज़्म व इस्तेहकाम का सबूत देता है, जो इत्मीनान का पता देता है। इसलिए कि पूछा जाता है और कहा जाता है कि करबला में दुनिया ये समझती है कि कत्ल हो जाने वाला हार जाता है और कत्ल कर देने वाला जीत जाता है, लेकिन हकीकत में कत्ल हो जाने वाला हारता नहीं है। देखो मकसद किसका हारा। अगर हुसैन अपने मकसद में कामयाब है तो हुसैन सर कटा के भी जीते हैं, और अगर यजीद हुसैन का सर कलम करने के बाद भी अपने मकसद में नाकाम है तो समझ लीजिए कि शिकस्त यजीद। सुभान अल्लाह। और अजीजों, एक बात अर्ज कर दूं, किसी भी वाक़े को परखना है और समझना है तो दो चीजों से समझा जा सकता है। तो वक्त नहीं है, बड़े इख्तिसार से, चूंकि मौजू बड़ा वसी है, बड़े इख्तिसार से ये देखो कौन घबरा रहा है और कौन कफे अफसोस मल रहा है। वाकया किसी भी मार्के में, किसी भी मामले में जाने के लिए अगर इज़्तिराब है तो किधर है, परेशानी और घबराहट है तो किधर है, और वाकये के हो जाने के बाद शर्मिंदा है तो कौन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखिए, इज़्तिराब भी दो तरह का होता है, घबराहट और परेशानी भी दो तरह की होती है। एक ज़हनी होती है, एक कल्बी होती है। एक का ताल्लुक दिमाग से होता है, एक का ताल्लुक दिल से होता है। घबराहट दिमाग की यह है कि मैं ये काम करूं कि ना करूं, तय नहीं कर पा रहा है, तज़ब्ज़ुब में है, मुझे ये अमल करना चाहिए, मुझे ये एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। जब ये तय न कर पाए तो समझ लीजिए कि ज़हनी इज़्तिराब में मुब्तला है। लेकिन अगर एक फैसले पे पहुंच गया कि हाँ मुझे ये एक्शन लेना है या मुझे ये एक्शन नहीं लेना है, ये फैसले में तो पहुंच गया, लेकिन अब फैसला तो है कि मुझे ये एक्शन लेना है, मुझे ये हरकत करना है, मुझे ये काम अंजाम देना है, लेकिन हिम्मत जवाब दे रही है। इसलिए कि अगर कदम आगे बढ़ाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाए, क्या कैफियत पैदा हो जाए। जब हिम्मत जवाब दे रही हो तो समझिए कि ये कल्बी कमजोरी है, और अगर फैसला नहीं कर पा रहा है तो समझिए ये ज़हनी कमजोरी है। सलवात पढ़ते हैं आप हज़रात मोहम्मद वाला। एक बार तो और आप हज़रात सलवात पढ़ दें। तो अब देखिए, तारीख के औराक का मुतालिया कीजिए, लेकिन मैं पुरानी तारीखों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो 28 रजब से लेके 10 मुहर्रम तक के वक्फे में के बारे में आपके सामने पेश करना चाहता हूं बात को, कि इज़्तिराब किधर है। इमाम ने कहा मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। कोई अमवी मुअर्रिख नहीं लिखता कि इसके बाद कहीं इमाम के ने अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ों से, अपने चाहने वालों से
مشورہ کیا ہو کہ میرا لاہے عمل کیا ہے، ہو میرا ایکشن پلان کیا ہو۔ تاریخ خاموش ہے۔ حسین اپنے ایکشن پلان کو بنا چکے تھے، اور کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ حسین نے اپنے ایکشن پلان کے بارے میں، اپنے منصوبے کے بارے میں کسی سے مشورہ لیا ہو۔ بلا مانگے مشورے دینے والے ضرور آئے ہیں، سبحان اللہ، بنا مانگے مشورے دینے والے ضرور آئے ہیں، لیکن ہاں عزیزو، جو صاحبان بصیرت تھے، وقت نہیں ہے، جو صاحبان بصیرت تھے انہوں نے یہ تو ضرور کہا ہے کہ یا حسین اپنی جان بچانے کی فکر کیجئے۔ چنانچہ جناب محمد حنفیہ جب چلنے لگے ہیں امام، تو انہوں نے کہا ہے کہ اے میرے بھائی، آپ اپنی جان کو بچاتے ہوئے شہروں اور قریوں میں جاتے رہیے، منتقل ہوتے رہیے اور اپنے جان کی حفاظت کرتے رہیے۔ اگر شہروں اور قریوں میں دیکھیے کہ جان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے تو صحراؤں میں چلے جائیے، جنگلوں میں چلے جائیے، لیکن یہ مشورہ نہیں دیا ہے کہ بھائی یزید کی بیعت کر لیجئے۔ عبداللہ ابن عباس اور بھی لوگ ہیں، وقت نہیں ہے، جو اس وقت کے معزز ترین افراد تھے، چاہے وہ مدینے میں رہے ہوں چاہے مکے میں رہے ہوں، کسی نے یہ نہیں مشورہ دیا ہے کہ آپ بیعت کر لیجئے۔ جان کی حفاظت کے لیے ضرور لوگوں نے مشورہ دیا ہے۔ یہ مشورہ ملتا ہے کہ آپ عراق مت جائیے۔ چنانچہ جناب ام سلمہ نے کہا ہے کہ میرے لال، تمہارے نانا نے کہا تھا کہ جب میرا بیٹا عراق میں جائے گا تو وہاں شہید کر دیا جائے گا، لہذا اے حسین کہیں بھی جانا مگر عراق مت جانا۔ یہ تاریخی حقائق ہے۔ حسین چلے 28 رجب کو چلے ہیں، 3 شعبان سن 60 ہجری کو امام حسین مکے میں پہنچ جاتے ہیں۔ 3 شعبان سن 60 ہجری کو تقریباً 5 دن کے سفر کے بعد آپ مدینے سے مکے پہنچتے ہیں، اور 8 ذی الحج سن 60 ہجری تقریباً 4 مہینے 4 دن یا 5 دن امام مکے میں مقیم ہے۔ اگر حکومت وقت سے حسین کی بغاوت ہوتی تو اس 4 مہینے کے اندر تاریخ میں کہیں تو مل جاتا کہ حسین نے کسی کو خط لکھ کے کہا ہو کہ میری مدد کے لیے آؤ۔ خط حسین کے پاس تو آئے ہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ 4 مہینے میں خطوط امام کے پاس تو آئے ہیں کہ آپ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جائیے، لیکن تاریخ کا کہیں بھی ایک فقرہ نہیں ملتا کہ امام نے کسی کو خط لکھا ہو کہ میں یزید کے خلاف فروج کر رہا ہوں اور میری مدد کو آؤ۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ چنانچہ 10 رمضان کو پہلا خط آتا ہے کوفے سے، اور یہ خط جو بھیجا گیا ہے، اس خط کے جملے یہ ہیں: آقا آئیے، ہم بے امام ہیں، ہماری رہنمائی کیجیے۔ پھر دوسرا خط آتا ہے، تیسرا خط آتا ہے، 12,000 خطوط آتے ہیں کوفے سے کہ ہماری رہنمائی کے لیے آئیے۔ اب وقت نہیں ہے، وہ خطوط بھی بڑے، اب ان خطوط کے مضامین بھی ایمان اور منافقت اور ایمان کی عکاسی کرتے ہیں۔ کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ 10 رمضان کو پہلا خط آتا ہے، اور ذیقعد کی 26 تاریخ کو امام نے خط کا جواب دیا ہے۔ امام کو جناب مسلم نے کوفے سے خط لکھا ہے کہ آقا آئیے۔ اب یہ تاریخی واقعات ہیں عزیزان گرامی۔ کسی موقع پر کہیں بھی حسین نے کوئی مشورہ نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے عزم اور ارادے کے ساتھ جو فیصلہ کر لیا تھا اس پہ اڑے رہے۔ حد یہ ہے کہ عاشور کا دن آ گیا جس کی یاد ہم آپ منا رہے ہیں۔ اس عاشور کی رات میں امام نے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا ہے۔ شب عاشور تمام اصحاب کو جمع کرنے کے بعد، تمام اعزاء کو جمع کرنے کے بعد، جن کی تعداد تاریخ میں 72 سے 110 یا 150 تک ملتی ہے، سب کو جمع کیا، جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب کو جمع کیا ہے، اور اس کے بعد ایک خطبہ دیا ہے۔ آپ نے ان کو خطاب کیا ہے، اور خطاب کرنے کے بعد آپ نے اس تقریر میں یہ کہا ہے کہ میرے دوستو، مجھے ناز ہے تم پر، اس لیے کہ جیسے ساتھی، جیسے دوست مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ دیکھو
یہ 30,000 کی فوج جو چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہے، یہ 30,000 کی فوج جو ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، یہ فوج صرف میرے خون کی پیاسی ہے۔ میرے دوستو، میں تمہارے